ناظرین، آج ہم بات کرتے ہیں کہ خانہ کعبہ کو سب سے پہلے کس نے بنایا اور کتنی مرتبہ اس کی تعمیر کی گئی۔ ہم ایک مختصر انداز میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد الساری میں تمام علماء کے اقوال کو جمع کیا اور پھر آپ نے کنکلوڈ اس طرح کیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ کو 10 مرتبہ بنایا گیا۔ سب سے پہلے اسے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے تعمیر کیا۔ دوسری مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ تیسری مرتبہ حضرت شیس علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی۔ چوتھی مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی۔ پانچویں مرتبہ قوم عمالقہ نے، چھٹی مرتبہ قبیلہ جرہم نے، ساتویں مرتبہ قصی بن کلاب نے، جو کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے آباء و اجداد میں آتے ہیں۔ آٹھویں مرتبہ قریش نے، کہ جس میں حضور نبی کریم علیہ السلام بھی شامل تھے۔ وہ یہ اعلان نبوت سے 5 برس پہلے کا واقعہ ہے۔ 9ویں مرتبہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی تعمیر کی اور حتیم کو دوبارہ کعبے میں شامل کیا گیا، کیونکہ قریش نے جب بنایا تھا تو ان کے پاس رقم کم تھی، تو اسی لیے حتیم کو باہر رکھا گیا اور خانہ کعبہ کی تعمیر ہو گئی۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے دوبارہ، کیونکہ بناء ابراہیم یہی کہلاتی تھی، تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے دوبارہ حتیم کو کعبے کے اندر شامل فرمایا۔ حالانکہ ابھی بھی حتیم باہر ہے، لیکن خانہ کعبہ کے اندر ہی شامل ہے۔ جو اس میں نماز پڑھے گا تو گویا کہ اس نے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھی۔ تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظاہری طور پر بھی اس کو تعمیر میں بھی خانہ کعبہ کے اندر لیا اور اس کے 2 دروازے رکھے، ایک داخل ہونے کے لیے، ایک انٹرنس کے لیے اور دوسرا ایگزٹ کے لیے۔ پھر اس کے بعد 10ویں مرتبہ عبد الملک بن مروان نے اس کی تعمیر کی۔ حجاج بن یوسف، اس کے حکم پر حجاج بن یوسف نے یہ تعمیر کی اور حتیم کو دوبارہ بناء قریش پر بنایا، یعنی حتیم کا جو حصہ تھا اسے باہر کر دیا گیا۔ علامہ قرطبی کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہارون رشید کے دور میں یہ بات ہارون رشید تک پہنچی کہ آقا علیہ السلام بناء ابراہیم پر چاہتے تھے، تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، رب کی قسم دے کر کہا کہ اسے رہنے دو، کئی بار منہدم ہونے کی وجہ سے اس کی ہیبت اور جلال میں کمی آئے گی اور یہ بادشاہوں کا کھیل بن جائے گا۔ ناظرین، یہ ہم نے آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے فرشتوں نے اس کی تعمیر کی اور اس کی تعمیر کل 10 مرتبہ ہوئی۔ اور یاد رکھیں کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان کے بعد ناظرین اسے اٹھا لیا گیا۔ اس کے یوں سمجھ لیں کہ اس کے بعد جتنے انبیاء آئے، جتنے رسول اعظام علیہم السلام آئے، یہاں کا حج کرتے رہے، لیکن خانہ کعبہ موجود نہیں تھا۔ ظاہر ہے کہ ان کو اشارہ کر دیا جاتا تھا اللہ تعالیٰ کی جانب سے کہ یہاں پر آ کر حج کیا جائے۔ اسد حمیری نے سب سے پہلے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا اور آقا علیہ السلام نے اس سے برا کہنے سے منع فرمایا، اور پھر حجاج بن یوسف نے سب سے پہلے اس پر ریشم کا غلاف چڑھایا تھا۔